أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جی آج حسب ترتیب ہماری آیت سورۃ البقرہ کی 58 اور 59. تو شروع کرتے ہیں تجوید کے قواعد کے اوپر بات کرتے ہوئے. واو شفتین گول، واو شفتین کہتے ہیں ان دونوں ہونٹوں کو. کوئی بھی حرف جس کے اوپر پیش ہو اور واو کے لیے شفتین اس طرح گول ہوں گے. و دونوں طریقوں سے واو جو ہے وہ ادا ہو سکتی ہے، لیکن سننے والے کان جو ہیں وہ خوب اس کو محسوس کریں گے. و و و و تو یہ اصل پروننسیشن اس کی یہ ہے. وَإِذْ قُلْنَا لام کو قلقلہ نہیں ہونے دینا. قاف کا مخرج ہے کوا جب بالمقابل تالو سے لگے. وَإِذْ قُلْنَا اگر یہاں پہ رک گئے ہیں تو آگے پڑھنا ہے تو اس کو پڑھیں گے اُدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ قَرْيَةَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ. میں ان دونوں ہا کو ٹوٹلی سیپریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں مبالغے کے ساتھ. منہا حیث یعنی ہا کے لیے منہ زیادہ نہیں کھلے گا، کم کھلے گا، نیچے رہے گا تالو. منہا حیث فوراً اس ہا کے لیے منہ کو کھول لیا جائے تو پروننسیشن زیادہ اچھی ہوگی، صحیح طریقے سے ادا ہوگا. حیث شئتم رغدا، شئتم رغدا یہ یہاں پہ کلمہ ہے، حمزہ کے اوپر جزم ہے تو اس کو جھٹکے سے ادا کریں گے. حیث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا. اگر ملا کر پڑھنا ہے تو ہوگا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ. یہ دونوں کلمات تا تو یہ پر ہے، یہ پتلا ہے. وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. محسنین یہاں پہ تنوین کا ادغام ہوگا، بعد میں نون آ رہا ہے، غین کو قلقلہ نہیں ہونے دینا اور پر پڑھنا ہے. وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ان دونوں کو فرق کرنا ہے. یہ پتلے حروف میں سے ہے. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. السماء کے اوپر مد ہے، محل مد الف مدہ اور سبب مد اسی کلمہ کے اندر حمزہ، تو یہ ہوگی مد متصل. ٹھیک ہے جی.
آگے چلتے ہیں علم صرف کی طرف. یہ واو ہماری عاطفہ ہے اور یہ 7واں عطف ہے نعمتی کے اوپر. عطف 7 نمبر ہے. 7واں وقت ہے جو یاد کروایا جا رہا ہے بنی اسرائیل قوم کو. وَاذْكُرْ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی. وہ جو نعمتی ہے اس کے بعد مختلف آیات میں 6 آیات پیچھے گزر چکی, اور یہ جو اذ ہے ظرف زمان ہے, کسی زمانے کا کو اس میں اذکروا پوشیدہ ہوتا ہے, وہ وقت یاد کرو جب ہم نے کہا. قلنا یہ کیا ہے, اس کا روٹ ورڈ ہے قاف واو لام. تو یہ قالا یقولو, قالا سے ہم کتنی بار یہ الفاظ بنا چکے ہیں پچھلے لیکچرز میں, تو اب ہم اس کو ٹائم نہیں ویسٹ کریں گے. جس کو چاہیے تو پچھلے کسی بھی کلمہ قالا پہ جائے گا تو وہ اس کو مل جائے گا. تو قالا سے قالا قالا قالو قالت قالتا قلنا. تو قلنا کے اوپر قاف کے اوپر پیش کیوں آئی ہے وہ بھی پچھلے لیکچر میں ایکسپلین ہو چکی ہے اچھی طرح. تو قلنا کے بعد یاد رہے یہ لفظ ہے قلنا. تو یہ لفظ ہے قلنا, ہمارا کلمہ یہ ہے جو جمع متکلم کا صیغہ ہے. یہ ہے ہمارا جمع مؤنث غائب کا صیغہ. یہ اس کا معنی ہوگا ان سب مونسوں نے کہا, اس کا معنی ہوگا ہم نے کہا. تو بات جو میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں یہاں, تجوید کے قواعد کے مطابق کسی حرکت کو اس سے زیادہ پڑھ دینا بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. لحن جلی اور لحن خفی, خفی چھوٹی غلطی کو کہتے ہیں, لحن کہتے ہیں غلطی کو, تو لحن جلی بڑی کو. تو یہ بڑی غلطی ہو جائے گی کہ اگر آپ نے یہاں پہ کہنا ہے قلنا, ان سب مونسوں نے کہا, تو آپ کہہ دیتے ہو قلنا. صرف آپ نے نون کی زبر کو تھوڑا سا لمبائی تو کیا ہے, کچھ بھی نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا, لیکن بہت کچھ کر دیا. معنی کیا ہو گیا, ہم نے کہا. اگر آپ نے کہنا ہے ہم نے کہا قلنا, تو آپ کہہ دیتے ہو قلنا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا. یہ تو ندخلو ہو رہا ہے, اس دال کے ساکن ہونے کی وجہ سے پیچھے والا الف مدہ نہیں پڑھا جا رہا, یہ بات اور ہے. لیکن جب آپ اکیلا کہیں گے تو وہ آپ کہیں گے وَإِذْ قُلْنَا, تو معنی میں بہت بڑی تبدیلی آ جاتی ہے. اس لیے یہ کسی حرکت کو اس سے زیادہ کرنا, یا حرکت کو 2 حرکت ہیں تو اس کو کم کر کے 1 حرکت کر دینا, یہ بڑی غلطیوں میں شمار ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں جی. یہ ہمارا لفظ ہے فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے. ادخلو, یہ داخلہ اس کا روٹ ورڈ ہے, پہلے بھی بنا چکے ہیں. یہ تدخلون سے بنے گا فعل مضارع جمع مذکر حاضر کے صیغے سے یہ بنے گا. بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے فعل امر کے علامت مضارع مٹا دی جاتی ہے. اگر وہ نون اعرابی والا صیغہ ہو تو نون کو گرا دیا جاتا ہے اور ایک الف کا اضافہ کیا جاتا ہے جمع کے صیغے میں. اگر پہلا کلمہ ساکن ملے تو اس سے پہلے ایک حمزہ کا اضافہ کر کے حرکت وہ دی جاتی ہے جو عین کلمہ کی حرکت ہو. تو عین کلمہ کے اوپر اگر ضمہ ہو تو اس کو ضمہ دیا جاتا ہے, اگر ضمہ نہ ہو تو اس کو کسرہ دی جاتی ہے. یہ ثلاثی مجرد میں فعل امر بنانے کا طریقہ کار ہے. تو یہ لفظ بنے گا ادخلوا. لکھنے میں یہ یہاں پہ پیش حذف ہوئی ہے, نہیں لکھی ہوئی, اس لیے کہ یہ حمزہ وصلی ہے. تو حمزہ وصلی اپنے وصل کلام کے دوران اپنی حرکت کو حذف کر دیتا ہے. یہ ملاتا ہے, قطعی کاٹتا ہے. اس کے نام کی سبب بھی یہی ہے. ہاذی ہی, یہ ہا جو ہے ہم یہ کہیں گے ہائے تنبیہ ہے.
تنبیہ، تو ذہی جو ہے اس میں اشارہ ہے. القریۃ اسم ہے، کسی بستی کا نام ہے. ذہی یہ حاضی ہی ہے، حاضا نہیں ہے، چونکہ قریۃ تا کی وجہ سے مونس نظر آ رہی ہے ہمیں. فا حرف عطف ہے. کلو، یہ کلو میں پہلے بھی بنا چکا ہوں، یہ بنتا ہے اکلا یا کلو سے، یہ بھی اسی طرح بنے گا تأکلون. تأکلون میں تا علامت حذف کریں گے، مضارع تا علامت مضارع حذف کر کے نون اعرابی ہے آخر میں، اس کو بھی کرائیں گے، ایک الف کا اضافہ کریں گے. تو اگر پہلا حمزہ ساکن ملے، کوئی کلمہ ساکن ملے، تو اس سے پہلے ایک الف کا اضافہ کریں گے، اس کو حرکت وہ دیں گے جو عین کلمہ کی حرکت ہوگی. پیش ہے تو اس کو پیش دیں گے، اصل میں یہ کلمہ بنے گا اکلو، تم سب کھاؤ. تو پھر علماء لکھتے ہیں کہ خلاف قیاس ان دونوں حمزوں کو گرا دیا جاتا ہے، تو لفظ باقی رہ جاتا ہے کلو، تم کھاؤ. من حرف جر ہے، ہا ضمیر ہے، مجرور متصل. حیث اس میں ظرف ہے، کس کے لیے جی؟ زمان مکان کے لیے، کسی مکان کو بتا رہا ہے کہ کسی جگہ سے بھی تم کھاؤ. تم چاہو، یہ شاء یشاء سے ہے، یہ بھی اسی طرح ہے. یہ لفظ اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ مجھے دیکھنا پڑے گا، شیعہ ہے یا شوا ہے، تمہاری مرضی ہو. جی جی نہیں، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں. اسی طرح دیکھیں جی آپ، شین واو حمزہ ہے یا شین یا حمزہ ہے، بس یہ کنفرم کرنا ہے. جو بھی ہے یہ بنے گا، ہاں جی شین یا حمزہ ہے جی، ایسے ہی ہے جی. شیا اس لیے ہے، یا اس لیے ہے ڈاکٹر صاحب، مجھے دیکھے بغیر پتہ چل گیا، اس لیے ہے کہ یا ہے تو اس کو کسرہ ملی ہوئی ہے. اگر واو ہوتی تو واو مضموم ہونے کے ساتھ اس کو کسرہ ملنی تھی، تو وہ بننے تھا لفظ شاویہ، تو وہ ایک لفظ جو ہے نا وہ نہیں ہے مناسب. تو یہ لفظ شیعہ اس کا ہوگا روٹ ورڈ، جو بنے گا یا جو ہے وہ الف سے بدلے گا شا شا آ شا او شا ات شا آتا شئنا، تو آگے بنے گا شئتا شئتما شئتم. تو یہ کلمہ ہمارا بن جائے گا شئتم. یہ ہے آپس میں قواعد مدد کرتے ہیں کسی چیز کو ڈیرائیو کرنے کے لیے. تو چونکہ یہ کسرہ ہے، کسرہ کے لیے ہم نے رول پڑھا ہوا ہے کہ اگر عین کلمہ یا ہو تو فا کلمہ کو کسرہ ملے گی جب اگر وہ پہلا کلمہ ساکن ہو کے گر چکا ہو. رغدن اسم ہے، تنوین کی وجہ سے حالت نصب میں ہے، تو دیکھیں گے آگے کیوں نصب میں ہے. واو پھر عطف ہے. ادخلو میں پہلے بنا چکا ہوں، یہ فعل امر، وہی سیم کلمہ. البابا اسم، سجدن اسم منصوب، دو زبر والی تنوین ہے تو ہم کہتے ہیں منصوب ہے. یہاں پہ بھی راغدن دو زبر والی تنوین ہے تو منصوب ہے. منصوبات ہمارے 13 ہیں پڑھے ہوئے ہم نے، ان 13 میں سے یہ کیا ہے وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ اگلے حصے میں. واو پھر حرف عاطفہ ہے، عطف. قولو، یہ قال یقولو تقولون سے ہے، تقولون، تو پھر اس سے فعل امر بنائیں گے، تا علامت مضارع حذف، آخر میں نون اعرابی گرا کے ایک حمزہ کا اضافہ کریں گے. اگر پہلا کلمہ متحرک ہو تو فعل امر بن گیا. تو یہ قولو. حتتن اسم ہے، اس تنوین کی وجہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے. نغفر لکم جو ہے یہ کیا ہے جی؟ غفارہ
गफरा यगफिरु, तो यगफिरु, अगर आप में से किसी को फ़ेल मुज़ारे की गिरदान हो, याद हो, तो वो बनेगी यगफिरु यगफिराने यगफिरूना, तगफिरु तगफिराने यगफिरना। फिर आगे हाज़िर के सीगे आएंगे, तगफिरु तगफिराने तगफिरूना तगफिरीना तगफिराने तगफिरना अगफिरु नगफिरु। तो ये जमा मुतकल्लम का सीगा हमारा बनेगा। या को हटा के यहाँ पे नून बना लेते हैं। ये फ़ेल मुज़ारे का जमा मुतकल्लम का सीगा है। इख्तिसार के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसके फ़ेल मुज़ारे के मरफू सीगों में से है ये, तो मरफू सीगे कौन से होते हैं? यगफिरु तगफिरु तगफिरु अगफिरु नगफिरु, तो ये जमा मुतकल्लम का सीगा है। लकुम ये जार मजरूर है, लाम हरफे जर है, कुम जो है वो मजरूर मुत्तसिल ज़मीर है। खता या कुम, ये लफ्ज़ इसका रूट वर्ड है खा तो हमजा, खता। ये फ़ईलत उनके वज़न पे खतीआ होगा। खतीआ में इसके ऊपर कवायद लगते हैं कि पहले इस या को हमज़ा में बदला जाएगा, तो ये लफ्ज़ बन जाएगा खता। फिर इस हमज़ा को या से दूसरे हमज़ा को हमज़ा से बदल कर, इसका मैंने सिर्फ रेफरेंस देना है, जो चलें इसके ऊपर लिख देता हूँ। असल में ये लफ्ज़ है खतीयतुन, तो ये खतायी बन जाएगा, ये इसका असल है। अलफ ज़ायदा के बाद वाक़े होने की वजह से हमज़ा से बदल गई। क्या ये जो या है ये पहले हमज़ा था, ठीक है जी। जैसे मसलन हम कहते हैं जी सहीफ़तुन के वज़न पे, अगर मैं सिर्फ आसानी के लिए आपको दे रहा हूँ ये लफ्ज़ सहीफ़ा, तो इसी की तरह ये लफ्ज़ क्या बनेगा? खती, ये या है, ये हमज़ा हो जाएगा, ठीक है जी। अभी इस शक्ल में इस या के नीचे कसरा है, तो यहाँ पे दो हमज़े इकट्ठे हुए, पहले मकसूर है और दूसरे को वजूबन या से बदलना है, तो ये खतायू हो जाएगा। तो ये लफ्ज़ बन जाएगा खता। हमज़ा जो है वो मकसूर हो जाएगा, पहले हमज़ा को तख़फ़ीफ़ या मफ़तूहा से बदला और दूसरे या को माक़बल मफ़तूह होने की वजह से अलिफ से बदला, तो ये ख़ता या बना। तो इसके लिए मैं इसके कानून जो है वो लिख देता हूँ ताकि आसानी रहे। ख़ता या असल में खतायी था,
یا الف زائدہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے الف حمزہ میں بدل گئی. یہ نوٹ کریں, یہ ہے اصل میں یہ یا جو ہے الف زائدہ. الف زائدہ کون سا ہے؟ الف میں ہمارے کلمات ہیں خا تا حمزہ. تو جب ہم نے اس کا اسم بنایا تو یہ صحیفتن کے وزن پہ خطیتن بنا, تو یہ لفظ بنے گا خطایئ. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو زائدہ کلمہ ہے الف, اس کے بعد چونکہ یا ہے تو یہ یا جو ہے پہلے اس حمزہ میں بدل جائے گی اس کلمے کی وجہ. یہ پوری سینٹنس میں نے لکھ دیا قاعدے کے مطابق. اب دو حمزے اکٹھے ہوئے, پہلا مکسور ہے, دوسرے کو وجوباً یا سے بدل دیا. تو اس کسرہ کی وجہ سے اس حمزہ پیش والے کو ہم کیا کریں گے, کہ پہلے حمزہ کو حمزہ ہی رہنے دیں گے, اس حمزہ کو یا سے بدلیں گے. تو یہ لفظ بن جائے گا یہ. پہلے حمزہ کو تخفیف یا مفتوحہ سے بدلا اور دوسری یا کو ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے. جی ابھی یہ قواعد ہیں تھوڑے ثقیل ہیں. ابھی یہاں سے پہلے کو خطا یا یہ بنا, یعنی پہلے مکسور حمزے کو یا مفتوحہ سے بدلا, پھر یا مفتوحہ سے اس یا مفتوح ہونے کی وجہ سے اس یا کو الف میں بدلا, تو یہ لفظ بنا خطایا. تو اصل میں یہ جو رول ہے یہ اپلائی ہو رہا ہے ان دو حمزوں کی تخفیف کے لیے. تو یہ ساری چیزیں میں نے ایکسپلین کر دی. تو یہ لفظ بنا خطایا. یہ اس کا جو رولز جو میں نے لیے ہیں یہ منہاج الصرف کتاب ہے, اس کا پیج نمبر 177 سے لیا یہ میں نے. آگے چلتے ہیں. یہ لفظ ایکسپلین ہوا. واو حرف عطف ہے. سنزید یہ لفظ ہے زا واو دال سے, یہ بنے گا ضربا یضربو سے زادہ یزیدو, یعنی زاوادہ سے یہ بنے گا زادہ یزیدو. تو یزیدو تزیدو تزیدو ازیدو نزیدو. تو سین جب فعل مضارع کے اوپر آتا ہے تو اس کو مستقبل کے لیے خاص کر دیتا ہے. تو ہم کہیں گے کہ یہ سین جو ہے یہ حرف ہے جو مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. المحسنین کیا ہے جی, اس کا روٹ ورڈ ہے ہا سین نون. تو یہ نظر آ رہا ہے ہمیں اس میں فاعل کس وجہ سے, اس سین کے نیچے کسرہ کی وجہ سے. یہ ثلاثی مجرد ہو تو فاعل اور مفعول جو ہیں وہ فعل ماضی سے بنتے ہیں. یہ چونکہ ثلاثی مزید فی ہے تو اس کا روٹ ورڈ بنے گا, یہ باب افعال سے ہے, احسن یحسن. تو یہ لفظ بنے گا یحسن. تو مزید فی میں اگر فعل مضارع سے اسم الفاعل بنانا ہو تو اس یا مضموم کو میم سے بدل دیتے ہیں. تو یہ لفظ بنے گا محسن. تو محسنو محسنان محسنون محسنی محسنان محسنین. تو یہاں پہ یہ حالت
نسبی میں استعمال ہوا ہے تو محسنین جو ہے جمع کا صیغہ ہے، یہاں پہ حالت نصب میں ہے منصوب. دیکھتے ہیں کیوں منصوب ہے. فا پھر حرف عطف ہے. بدلا یہ با دال لام باب تفعیل، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے، پہلا ہی صیغہ ہے فعل کے وزن پہ بدلا یبدلو. الذین اس میں موصولہ. ظلموا ظا لام میم. ظلما ظلما ظلموا فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ. قولاً اسم، یہ وہی لفظ ہے ہمارا قول جو مادہ ہے قلنا کا. تو قول اپنی حالت نصب میں ہے تو قانون ہے کہ اگر اس کو نصبی حالت میں لانا ہو، دو زبر والی تنوین ہو، تو ایک الف کا اضافہ اس کے ساتھ ضرور کیا جاتا ہے، تو اس لیے یہ دو زبر والی تنوین ہے. غیرہ یہ اسم ہے، اس میں نفی ہے. کیوں یہاں پہ منصوب ہے؟ کیوں منصوب ہے آگے دیکھتے ہیں. الذی پھر اس میں موصولہ ہے. قیلا اس کا روٹ ورڈ بھی وہی قول ہے. تو جیسے دارابا سے ناصرہ سے نوسرہ فعل ماضی مجہول بنتا ہے، اسی طرح قاوالا سے فعل ماضی مجہول کیا بنے گا؟ نوسرہ کے وزن پہ کوویلا. پہلے تو کوویلا بنائیں گے نا، ٹھیک ہے جی. تو ابھی قانون ہے کہ فعل ماضی مجہول میں جب عین کلمہ مکسور ہو تو وہ یا میں بدل جاتا ہے. اپنی حرکت پہلے ما قبل کو دیتا ہے. فعل ماضی مجہول میں عین کلمہ متحرک اپنی حرکت ما قبل کو دے کر اس کے تابع ہو جاتا ہے. تو قویلا کو ہم نے کیا کیا جی؟ یہ بنایا. تو ابھی قاف مکسور ہے تو مکسور حرف کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ یا. تو اس واو کو ہم نے یا میں بدل دیا. تو یہ لفظ بنا قیلا. لہم جر اور ہم مجرور. فا پھر حرف عطف. انزلنا تو یہ اس کا روٹ ورڈ بھی ہے نون زا لام، یہ باب افعال ہے. انزلہ ینزلو، انزلہ کی گردان کریں گے ہمیں تو انزلہ کی گردان کریں گے تو جمع متکلم کا صیغہ ملے گا آخری. انزلت انزلنا جمع متکلم کا صیغہ. الا حرف جر. الذین اس میں موصولہ. ظلموا پھر وہی کلمہ ہے. رجزن اس میں منصوب ہے. من حرف جر. السماء مجرور اسم. بما یہ با کو کہتے ہیں با سببیہ. کانو فعل ناقص. فعل ناقص تو فعل ناقص ہونے کے ساتھ ساتھ فعل ماضی بھی ہے. فعل ناقص اور ماضی اور جمع مذکر غائب کا صیغہ. یہ ہے لفظ فسقہ یفسقو. نصرہ ینصرو کے وزن پہ ہے. یفسقو یفسقانی یفسقون تو یہ فعل مضارع اور جمع مذکر غائب کا صیغہ بنے گا. یہ ہوئی جی آپ کی علم صرف کے مطابق الفاظ کی بناوٹ کیسے بنتے ہیں. ابھی چلتے ہیں ہم علم نحو کی طرف. جی علم نحو کی طرف چلتے ہیں. تیسرا ہمارا سیکشن جس میں واؤز جو ہے ہم کہتے ہیں یہ حرف عطف ہے جو پیچھے بھی کہہ چکے ہیں. اذ ظرف زمان ہے تو یہ اسم بنے گا. اور قل نامے فعل ہے قل اور نا کیا ہے جی؟ علامت ضمیر ہے. ہم کہتے ہیں یہ نا جو ہے یہ علامت ضمیر ہے. عین ضاد علامت ضمیر ہو کے یہاں پہ یہ فاعل بن رہی ہے.
تو یہ فعل جمع فاعل یہ بنے گا محلن مجرور، کیونکہ از جو ہے یہ اسم ہے، تو اس کے بعد یہ جو جملہ ہے پورا یہ اس کا مضاف اور مضاف الیہ بنے گا، تو ہم کہیں گے کہ یہ مضاف ہے اور یہ محلن مجرور ہے یہ جملہ، تو یہ مضاف اور مضاف الیہ بن رہے ہیں۔ یہاں محلن مجرور کے بعد میں لکھ دیتا ہوں مضاف الیہ۔ آگے کلمہ ہے ادخلو، ادخلو میں یہ واو ضمیر ہے، علامت ضمیر ہو کر یہاں پہ یہ فاعل بن رہی ہے، اس کا معنی ہوگا تم سب کیا کرو، فعل کیا کرو، داخلہ، فعل جمع فاعل، مفعول کیا ہے اس کا، یہ مشار الیہ مرکب اشاری بنے گا، ہذہ القریۃ، تو ہم کہیں گے یہ ہا جو ہے یہ تنبیہ کے لیے ہے، مطلب ہے ان کو تنبیہن کہا جا رہا ہے، اصل میں یہ ذہی اس میں اشارہ ہے، ذہی قریۃ، تو یہ دونوں مرکب یہ ہم کہیں گے یہ اس میں اشارہ اور یہ مشار الیہ، تو یہ جو مرکب اشاری ہے یہ بنے گا متعلق کس کا، ادخلو کا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے بعد فا جو ہے وہ حرف عطف ہے، ایک دوسری رائے اس کے بارے یہ بھی ہے کہ یہ ذہی جو ہے اس میں اشارہ محلن منصوب ہے، چونکہ اسماء اشارہ مبنی ہوتے ہیں تو اس کو جب بھی ہم نے منصوب یا مجرور یا مرفوع بنانا ہے تو محلن بنانا ہے، تو یہ اگر یہاں تک کنسیڈر کیا جائے تو ادخلو ہذہ، تو ہم کہیں گے فعل جمع فاعل جمع مفعول، اس میں داخل ہو جاؤ، تو وہ اس کیا ہے آگے قریۃ، فَقُلُوا میں عطف ہے یہاں پہ، کلو میں واو جو ہے وہ کیا ہے جی، علامت ضمیر اور فاعل ہے، اور کھاؤ تم سب فعل کیا ہے، کھانا، فعل جمع فاعل، منہا جار جمع مجرور جو ہے وہ بنے گا متعلق فعل، حیث شئتم، حیث پھر اس میں ظرف مکان ہے، شئتم میں یہ تم جو ہے یہ علامت ضمیر ہے اور فاعل بنے گی، تو یہ اس کا فعل ہے، جہاں کہیں سے بھی تم چاہو۔ ٹھیک ہے جی، یہ ظرف زمان ہے، محلن یہ منصوب ہے۔ محلن جب ہم نے کہا یہ منصوب ہے تو یہ چونکہ ہمیں ظاہراً تو اس کے اوپر پیش نظر آ رہی ہے، ہم کہیں گے یہ جو سٹینڈرڈ ہمارا قانون ہے کہ کسی کلمے کے آخر میں پیش ہو تو وہ مرفوع ہوتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ ہم چونکہ یہ مبنی ہوتے ہیں، اس میں ظرف زمان مبنی ہوتے ہیں، کبھی بھی یہ تبدیل اپنی شکل نہیں کرتے، تو جیسے یہ فعل ہے پورا، فعل جمع فاعل، تو ہم نے اس کو کہا محلن مجرور ہے، نون کے اوپر زبر نظر آ رہی ہے ہمیں، لیکن ایسے کلمات کو محلن کہتے ہیں کہ اس کا محل وقوع جو ہے یہ مبنی، اپنی حالت تبدیل نہیں کریں گے، اپنے آخری حرف کے نیچے کسرہ نہیں لائیں گے مضاف الیہ ہونے کے باوجود بھی، تو جب ہم نے اس کو محلن منصوب کہنا ہے تو یہ اسم بنا، تو یہ بنے گا مضاف، اور یہ جملہ جو ہے یہ بھی محلن کیا بن جائے گا، مجرور۔ کیوں
مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. ایگزیکٹلی یہ سیم کلیہ یہاں پہ ہے. از چونکہ اسم ہے اس کے بعد میں آنے والا جملہ مجرور ہے. حیث چونکہ اسم ہے اس کے بعد میں آنے والا جملہ جو ہے وہ مجرور ہوگا. تو یہ رغدن جو ہے یہ منصوب ہے. کیوں منصوب ہے جی؟ اس میں علماء لکھتے ہیں فَقُلُوا أَكْلًا رغدن ہے. منہا حیث شئتم، منہا جو ہے منہا متعلق کلو ہے، یعنی صحیح میں نے لکھا ہوا ہے تو متعلق فعل. تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ رغدن جو ہے اس کو ہم منصوب کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ مفعول مطلق ہے. مفعول مطلق وہ ہوتا ہے جب کسی فعل کے بعد اس کا اسم جو ہے اس کی تاکید کے لیے آئے. اکلن، اکلا، اکل یہ روٹ ورڈ ہے، اس کا مصدر ہے. تو کلو کے بعد اکلن کی یہ صفت ہے رغدن. تم خوب کھاؤ، تم کھاؤ جیسے کھانے کا حق ہے، سیر ہو کر، پیٹ بھر کر. تو یہ اس کا مفعول مطلق بنے گا. تو اس کی وجہ سے یہ سیم حرکات ہوں گی. مفعول مطلق کی صفت موصوف کی جو اعراب ہے وہ سیم ہوتے ہیں. یہ بھی منصوب ہے اور یہ بھی منصوب ہوگا. واو پھر عطف ہے. تو یہ ادخلوا کا عطف جو ہے کس پہ جائے گا؟ فَقُلُوا کا عطف بھی کس پہ جائے گا جی؟ ادخلوا پہ. وَإِذْ قُلْنَا، جب ہم نے وہ وقت یاد کرو جب ہم نے کہا ادخلوا، فَقُلُوا، وَادْخُلُوا، دوسرا یعنی فعل امر، جمع فعل امر، جمع فعل امر، جمع قولوا. ٹھیک ہے جی، آگے چل کے بتاتا ہوں میں آگے کیا ہے. تو یہ ادخلوا جو ہے اس کا عطف جو ہے کس پہ جائے گا؟ اس میں بھی کیا ہے؟ یہ علامت ضمیر واو ہے، یہ فاعل بن رہی ہے. فعل ہے داخلہ، مفعول ہے الباب، اور سجدن اس کا حال ہے. یعنی جا حامد راکبن، حامد آیا اس حالت میں کہ وہ سوار تھا. جب ہم نے اس کو دیکھا تو اس کی حالت کیا تھی؟ سوار تھا. تو حکم ہو رہا ہے ادخلوا الباب، تم سب، اس واو کا معنی ہے تم سب کے سب یہ فعل کرو داخلہ کا. کس میں؟ مفعول کیا ہے؟ یہ باب. اس دروازے میں تم سب کے سب داخل ہو جاؤ. تو جب آپ داخل ہو تو آپ کا حال کیا ہونا چاہیے؟ سجدن، جھکے ہوئے. ٹھیک ہے جی، یہ اس کا حال ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. منصوبات میں سے حال جو ہے، حال، تمیز، مستثنا، یہ سارے منصوبات میں سے ہیں. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. وقولو، یعنی یہ سارے جی. اسم کون سا ہے؟ اس میں ظرف زمان، دو قسم کے اسماء ہوتے ہیں، اس میں ظرف زمان اور اس میں ظرف مکان. تو یہ مکان ہے، مکان کسی مکان سے بھی، مطلب بستی کے دائیں طرف سے، شمال سے، جنوب سے، جہاں مرضی کھاؤ، کسی لوکیشن کو مینشن نہیں کیا. وقولو، اور قولو میں کیا ہے جی؟ علامت ضمیر پھر یہی واو، یہ بھی فاعل بن رہی ہے. فعل کیا ہے؟ قالا، کہو. کیا کہو؟ حتتن، اور تم کہو حتتن. تو یہ ہے وقولو حتتن. یہ حالت رفع میں اس لیے ہے کہ یہ مبتدا ہے اپنی اس خبر کا جو یہاں پہ محذوف ہے. وہ علماء لکھتے ہیں مسئلتنا یا امرنا جو بھی ہوگا ہمارا، تو اس کو ہم محذوف خبر جو ہے وہ یہاں پہ ہوگی امرنا، ہمارا حکم. کیا ہمارا حکم ہے؟ کہ کہو مبتدا. تو یہ جو جملہ اسمیہ بن رہا ہے یہ حالت نصب میں ہوگا. کیا؟ مقول لقولو، قولو کیا کہو، یہ جملہ کہو جس کا حتتن خبر اس کی مبتدا اس کا ہے اور خبر جو ہے وہ محذوف ہے.
اس کے جواب میں کیا ہو جائے گا جی نغفرو، یہ اصل میں کلمہ تھا غفر یغفرو نغفرو، تو جواب امر جو ہے ہمیشہ مجزوم ہوتا ہے، جواب امر ہمیشہ مجزوم ہوتا ہے، تو نغفرو کی یہ جو پیش کو ہٹا کے جزم دی ہوئی ہے وہ ہے اس امر کا جواب، کہ اگر آپ یہ کام کرو گے قولو تم یہ کہو گے تو تب ہوگا نغفرو، نغفر ہم معاف کر دیں گے خطایاکم تمہاری خطائیں، تو کم یہ جار مجرور متعلق کیا ہوگا نغفر، یہ جار مجرور بھی تمہارے لیے تمہاری خطائیں ہم معاف کر دیں گے، اور کیا کریں گے واو پھر عطف ہے، تو یہ مضاف مرکب اضافی ہے یہ، اور یہ مرکب جاری ہے، تو یہ دونوں متعلق ہیں کس کے نغفر کے، نغفر کے، تو یہ امر پورا ہوگا تو نغفر لکم خطایاکم، اور کیا ہوگا کچھ اور بھی ہوگا مستقبل میں سنزید، یہ اچھا یہاں پہ میں بتانا بھول گیا ہوں کیا ہے اس میں علامت ضمیر کیا ہے جی نحنو، چھپی ہوئی ہے مستتر ہے، کون معاف کرے گا، یہ نون نہیں، یہ نون تو علامت مضارع ہے کہ مستقبل بھی کوئی بات ہے، اس میں جو فاعل چھپا ہوا ہے وہ نحنو ہے، فعل مضارع کے مرفوع 5 صیغوں میں بالترتیب 5 ضمیریں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، پہلی میں ہوا، دوسری میں ہیا، تیسری میں انت، اور چوتھی اور 5ویں آخری میں آنا و نحنو، تو یہ اغفرو نغفرو، تو یہ نحنو چھپا ہوا ہے، یہ فاعل ہے یہاں پہ، یہ نحنو جو ہے یہ علامت ضمیر بن کر فاعل بن رہی ہے، تو ہم معاف کر دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطائیں، اور سنزیدہ ان قریب، یہ سین ان قریب کے معنی میں آئے گا، نزیدو میں پھر نحنو چھپا ہوا ہے، وہی مستتر ہے، علامت ضمیر ہے اور فاعل بن رہی ہے، ہم یہ فعل ہے، فعل فاعل، فعل جمع فاعل جمع مفعول، مفعول کیا ہے جی محسنین، محسن محسن محسنین محسنین، تو یہ اپنی حالت نسبی میں ہے، مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، تو یہ منصوب ہمیں نظر آ رہا ہے، تو ہم ان قریب، ہم کا معنی یہ نحنو چھپا ہوا ہے، زیادہ دیں گے سین ان قریب، کس کو دیں گے المحسنین کو، نیکوکاروں کو، یہ احسنہ یحسنو سے احسان بھی لفظ اسی سے بنا ہوا، جیسے وہ حدیث جبریل کے ہے نا کلمات احسان کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل علیہ السلام تھے تو انہوں نے کہا کہ احسان کیا ہے، تو احسان کے بارے میں انہوں نے بتایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طریقے سے کر کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر تو اسے ایسا نہ ہو سکے کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے تو کم از کم یہ خیال ضرور رکھ کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ ہے محسن، احسان نیکی کرنے والا، تو نیکی اس طرح کی جاتی ہے، یہ ہے اصل روح نیکی کی، کہ ہر عمل جو ہے وہ اس طرح کیا جائے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ فبدل، اس میں کیا ہے جی علامت ضمیر فا حرف عطف ہے، بدلہ میں ہوا چھپا ہوا ہے، یہ علامت ضمیر ہے اور یہاں پہ فاعل ہے، فعل کیا ہے بدلہ، سوری الذین مفعول ہے، حالت نصب میں ہے، تو صلہ کا آگے کیا ہے، سوری موصولہ کا آگے صلہ ہے، یہ اس کا صلہ ہے، صلہ کیا ہے جی یہ واو علامت ضمیر فاعل، اس فاعل نے کیا کیا، یہ فعل کیا، تو جن لوگوں نے ظلم کیا یہ وہ لوگ ہیں، بدلہ
بدل دیا، یہ ہوا ہے، اس ایک مذکر نے بدل دیا، ٹھیک ہے جی. تو کس نے بدلا؟ الذین ظلموا. تو یہ الذین یہاں پہ ہم کہیں گے یہ فبدل الذین حالت رفع میں ہے، سوری حالت رفع میں ہے، یہ ہوا کا بدل ہے، حالت رفع. یہ ہوا یہی الذین ہے. تو بدلا اس نے بدل دیا، کون ہے وہ حالت رفع میں؟ الذین. الذین کے آگے ایکسپلینیشن ہے، موصولہ کا صلہ، ظلموا جن لوگوں نے ظلم کیا. کیا بدل دیا جی؟ قولا، یہ منصوب ہے اور مفعول بن رہا ہے. ہوا الذین، جی ہاں، یہ اس فاعل نے بدلا فعل کیا. تو یہ فاعل کون ہے؟ ان کی مزید تھوڑی سی ڈیٹیل دی جا رہی ہے. جن لوگوں نے ظلم کیا، کیا کر دیا؟ بدل دیا. قولاً، بدلنے کا کام اس فاعل نے اس مفعول کے اوپر کیا، قول کو بدل دیا. غیرہ جو نہیں تھا. تو یہ غیرہ جو ہے یہ صفت ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہے، چونکہ یہ قولاً کی صفت ہے. جی ہاں، ایسا قول جو نہیں تھا، اس قول کی صفت ہے، یہ قول نہیں تھا، اس سے انہوں نے بدل دیا. الذی، پھر جی الذین جو حالت رفع میں ہے، یہ کیا بنا؟ مفعول تو نہیں، فاعل. فاعل بنے. فاعل کیسے بنے گا؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ الذین ظلموا، ان لوگوں نے بدلا. تو جو بدلنے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ الذین ظلموا، جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے بدلا. اچھا جی، غیر اس کا آگے پھر اس میں موصولہ ہے. اس غیر الذی قیل لہم، اس غیر کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ وہ غیر کیا ہے. الذی اس میں موصولہ، قیل اس میں ہوا چھپا ہوا ہے، وہ اس کا بنے گا نائب فاعل. فعل ماضی مجہول کا ہمیشہ نائب فاعل ہوتا ہے. لہم جار مجرور مرکب جاری جو ہے یہ بنے گا متعلق قیلا. وہ بات جو ان سے کہی گئی تھی، جو، تو یہ موصولہ کا یہ صلہ بنے گا، صلہ موصول الذی. تو ایکسپلینیشن ایسے بن رہی ہے کہ انہوں نے اس قول کو بدل ڈالا جو نہیں کہا گیا تھا ان سے. الذی قیل لہم، یہ نہ کے معنی میں آئے گا، جو بات ان کو نہیں کہی گئی تھی اس سے انہوں نے بدل دیا. جیسے آتا ہے نون کا اضافہ کر دیا تھا، حنتتن ہو گیا تھا، وہ کلمہ ان کا غلط کر لیا تھا. فا حرف عطف، انزلنا، اس میں یہ نا جو ہے یہ علامت ضمیر ہو کر فاعل بن رہی ہے اور یہ اس کا فعل ہے. ہم نے نازل کیا اعلی حرف جر پر، الذین یہ مجرور، یہ جر اور مجرور مل کر متعلق انزلنا. الذین کا صلہ کیا ہے؟ ظلموا، یہ واو علامت ضمیر ہو کر فاعل اور یہ اس کا فعل. یہ جو چھوٹا سا جملہ ہے یہ صلہ ہے اپنے الذین موصولہ کا. ٹھیک ہے جی. تو یہ الذین ظلموا ٹوٹل، الذین اپنا موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر یہ مجرور بنے گا الا کا. تو ہم کہتے ہیں یہ الا جو ہے یہ جر ہے اور یہ صلہ پورا جو ہے صلہ جمع موصول یہ اس کا مجرور ہے. تو یہ دونوں مل کے جر اور مجرور مل کے مرکب جاری بنا. مرکب جاری متعلق ہوگا انزلنا کا. تو ہم نے نازل کیا علی الذین ظلموا پر، جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے اوپر ہم نے نازل کیا. کیا نازل کیا؟ یہ مفعول ہے.
یہ مفعول ہے، منصوب بھی نظر آ رہا ہے ہمیں، منصوب کہتے ہیں یہ دو زبر والی تنوین. آپ لکھنے میں مصروف تھے، سمجھ آ گئی ہے نا. آگے اس رجزن کی ایک مرکب جاری کی شکل میں کیا ہے؟ صفت ہے. صفت یہ مرکب جاری ہے، تو یہ صفت ہے. اس تو یہ ہم کہیں گے یہ محلن منصوب ہے. من السماء، وہ رجزن جو تھا وہ کس سے تھا؟ آسمان سے تھا. یہ اس کی صفت بن رہا ہے، یہ مرکب جاری صفت ہوگا رجزن کا. آگے چلتے ہیں. با سببیہ ہے، یہ با سببیہ. ایک تو بڑا آسان سا جملہ ہے، ما موصولہ بن کے یہ اس کا صلہ بنے گا. اچھا جی، صلہ میں ہم پہلے یہ بات کر لیتے ہیں. یہ کانو کیا ہے جی؟ واو علامت ضمیر. علامت ضمیر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ مرفوع ہو کے فاعل نہیں بن رہی. یہ کیا بن رہی ہے؟ اسم کانا. اسم کانا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. کان اللہ علیما حکیما، تو یہ اسم کانا ہے، تو یہ فعل ناقص ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کانا کی خبر یف سکون، یہ فاعل علامت ضمیر ہو کر یہ بنے گی فاعل، اور یہ اس کا فعل. یہ فعل جمع فاعل یہ بنے گا خبر، جملہ خبر کانا کا. تو اس کانا کا یہ اسم ہے واو علامت ضمیر مرفوع اسم کانا، اور یف سکون جو جملہ ہے فعل جمع فاعل یہ خبر بنے گا کانا کا، اور یہ سارا کچھ مل کے صلہ بنے گا اس ما موصولہ کا. نمبر 2، دوسرا یہ ہے، یہ ما جمع فعل از اکول ٹو مصدر. اگر یہ مصدر ہو تو ما جمع کانو کا جو معنی بنے گا وہ بنے گا بی کونہم، بی کونہم. یف سکون یہ کیا ہوگا؟ با سببیہ، یعنی ان کے فاسق ہونے کے سبب. کون مصدر میں چلا جائے گا نا. ماں کے ساتھ کانا کا جو لفظ فعل ہے جب یہ دونوں ملیں گے از اکول ٹو مصدر. مصدر ہے اس کا کون کا مطلب ہے ہونا. تو یہ دونوں رائے جو ہیں وہ علماء نے لکھی ہیں. اگر ما موصولہ مانا جائے تو یہ اس کا صلہ بن جائے گا. اگر ما مصدریہ مانا جائے تو مصدر ما مصدریہ جمع فعل از اکول ٹو مصدر. تو با سببیہ بی کونہم یف سکون. تو آگے یہی جملہ آ جائے گا یف سکون. ان کے فاسق ہونے کے، اس لیے بکونہم ان کے ہونے کے سبب کیا کہ وہ حدوں سے تجاوز کرتے تھے، فاسق تھے، فسق کرنے والے تھے، فسق کرتے تھے. یہ ہے جی اس کی صرف نحو. رجز کا مطلب کمزور کرنے والا. رجز کا مطلب ہے جی ایک سخت عذاب جو آسمان سے نازل ہو.